علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سننے کے لیے جمع ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے پچھلے درس میں احیاء علوم سے غرور رکھنے والوں کے تعلق سے سماعت کیا تھا، جس میں مومنوں میں جو غرور رکھتے ہیں، مسلمانوں میں جو لوگوں کو غرور ہوتا ہے، اس میں چند قسمیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جس میں علم کا غرور جس شخص کو ہوتا ہے اس کا بیان کیا، اور کس کس طریقے سے اس کو غرور ہوتا ہے اور کیا غلط فہمیاں ہوتی ہے۔ آپ نے سنا سب سے پہلا تو اس کو اصل علم ہے ہی نہیں، اور جو علم ہے یعنی غرور ہوتا ہے تو حقیقت میں اس کو اصلی علم نہیں ہوتا دین کا، اس وجہ سے اس کو غرور ہوتا ہے، ورنہ اگر حقیقی دین کا علم کوئی حاصل کرے تو اس کے اندر غرور پیدا ہوگا ہی نہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ اگر علم کا غرور ہے تو پھر اس کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس کو اصلی علم ہے ہی نہیں، اور اس کو ثابت کیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد علماء میں جتنے مغالطے ہیں، یعنی پھر اس کے بعد وہ اپنی جو وضاقتہ اختیار کرتا ہے علم کا غرور ہونے کی وجہ سے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اسی طریقے سے رہنا چاہیے، اس کا بھی رد کیا ہے۔ میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، یہ قریب 7-8 پیجوں پر مشتمل ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ اپنی وضاقتہ اور اپنا رہن سہن، پھر اپنا اٹھنا بیٹھنا جو متکبرانہ اختیار کرتا ہے، وہ بھی وہ اس کا غرور ہے، اور وہ حقیقت میں اس میں غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ بتایا۔ پھر اس کے بعد پھر وہ امیر لوگوں سے ملاقات رکھتا ہے، میل جول رکھتا ہے، اور سوچتا ہے کہ میں ان لوگوں کو دین سکھانا چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں میل جول رکھ رہا ہوں، یہ بھی اس کا ایک مغالطہ ہوتا ہے۔ میں نے یہ ایک لائن میں جو کہہ دیا، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قریب 2-2.5 پیجوں میں اس کو سمجھا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بادشاہوں سے اور امیروں سے کچھ پیسے بھی لینا شروع کر دیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں یہ صحیح کر رہا ہوں کیونکہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، تو اس کا خدمت کا میں اجر لے رہا ہوں، اور اس میں کوئی مغالطہ نہیں، اور میں تو اپنی محنت کا پیسہ لے رہا ہوں، اس کو ایسا لگتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی رد کیا کہ یہ بھی مغالطہ ہے، اور اس کو نہ تو ان کے ساتھ رہنا چاہیے، نہ ان کا پیسہ لینا چاہیے، تو یہ بھی اس کا مغالطہ ہے۔ اور وہ ان غرور کس کو کہا گیا کہ انسان اپنی کسی بیوقوفی پر اڑ جائے تو اس کا غرور کہتے ہیں۔ تو یہ سب بیوقوفیاں ہیں کہ جس پر وہ اڑ جاتا ہے اور اس کے غرور میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسے قریب 6-7 الگ الگ قسم کے علماء کا بیان امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اور ایک وہ بھی بتایا کہ جو لوگ فرقے وارانہ اور اختلافی مسائل پر بحث و مباحثے میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی بتایا کہ وہ بھی مغالطے میں ہیں، ان کو بھی یہ سارا کچھ کا علم حاصل کرنے کے بعد علم حاصل رکھے، ضرورتاً اس کا استعمال کرے، لیکن ہمیشہ اسی میں نہ لگا رہے، بلکہ ان لوگ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ہر کسی کی بات کو کاٹ کر اس کو نیچا دکھانا اور اپنی بات کو صحیح دکھانا، اس غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دوسرا گروہ وہ ہے آج جس کے بارے میں ہم سننے والے ہیں، جو وعظ و نصیحت میں مشغول ہے، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا ہے، اور ان میں سے سب سے اعلیٰ مرتبہ ان لوگوں کا ہے جو اخلاق نفس اور قلبی صفات یعنی خوف، امید، صبر، شکر، توکل، زہد، یقین، اخلاص، صدق اور ان جیسی دوسری صفات سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور یہ بھی دھوکے میں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جب وہ ان صفات کے بارے میں گفتگو کرتے اور مخلوق کو ان کی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہ خود بھی ان صفات سے موصوف ہوتے ہیں، یعنی ان کا مغالطہ یہ ہے کہ ہم یہ بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم میں بھی یہ عمل ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ان صفات سے خالی ہوتے ہیں۔ البتہ معمولی قدر جو عام لوگوں میں ہوتی ہے ان میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی تھوڑا بہت یہ ساری چیزیں بغیر سیکھے کچھ لوگوں میں ہوتی ہے، ایسے ان میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ صرف اس کا واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، یہ باتیں بولتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم پورے طریقے سے اس سے موصوف ہیں۔ ان لوگوں کا دھوکہ تو بہت زیادہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا دھوکہ تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ اپنے نفس پر بہت اتراتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ جب علم محبت میں وہ درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، اور وہ اخلاص کی باریکیوں کی تحقیق پر اس لیے قادر ہیں کہ وہ مخلص ہیں، اور جب وہ نفس کے خفیہ عیبوں پر مطلع ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان عیبوں پر مطلع ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان عیبوں سے پاک بھی ہیں۔ یعنی ان کا دھوکہ یہ ہے کہ وہ ان عیبوں سے مطلع ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہم کو جیسے معلوم ہے تو ہم ان سے پاک بھی ہیں، لیکن وہ پاک ہوتے نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب نہ ہوتے تو ان کو قرب و بعود کی معرفت اور سلوک الی اللہ کا علم حاصل ہی نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، یہ ساری معلومات ہم کو ہے، اس کا مطلب ہمارے اندر یہ چیزیں بھی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں منازل طے کرنے کی کیفیت سے واقف ہوتے، اگر وہ سچ میں اگر ان باتوں سے موصوف ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں منازل طے کرنے کی کیفیت سے واقف ہوتے۔ یہ کیفیت جو ہے نا، یعنی یہ سب سننا اور سمجھ لینا یہ الگ چیز ہے، لیکن جب انسان عمل کرتا ہے، کچھ لوگ عمل کر بھی لیتے ہیں تھوڑا بہت، دیکھو یہ ساری چیزوں کا جب علم ہو جاتا ہے نا تو اس پر جب انسان تھوڑا بہت عمل سب کا ہوتا ہے، تو جب تھوڑا بہت عمل ہوتا ہے تو کیا غلطی ہوتی ہے کہ انسان پھر اس میں ترقی نہیں کرتا؟ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم جب وہ تھوڑا بہت عمل کرتے ہیں تو اس وقت اس کی جو کیفیت ملتی ہے اس کیفیت کو یاد نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے دوبارہ ہم اس عمل کو نہیں کر پاتے۔ اور اس کا سلسلہ بس ایسا ہی ہے، جب ہم یہ تمام چیزیں سیکھیں نا، صبر، شکر، توکل، زہد، یقین، اخلاص، صدق، یہ ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں تو اس کو اپنے عمل میں لانے کے بعد اس کی جو کیفیتیں حاصل ہوتی ہیں ان کیفیتوں کو یاد رکھیں اور اس کا مزہ لیں، مزہ، تو پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ اس پر عمل کرنے کی اللہ اور برکت والی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس کے عمل میں برکتیں ہوتی رہتی ہیں، پھر کیفیتوں میں برکت ہوتی رہتی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے لیے یہ سارے اعمال ایک دم آسان ہو جاتے ہیں اور بالکل وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ کیونکہ چلتا نہیں، وہ واعظ و نصیحت میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، صبر، شکر، توکل، اللہ کی محبت، معرفت، اخلاق، یہ ساری چیزیں باتیں کرتا ہے، لیکن جب عمل میں نہیں ہوتا اس کے تو اس کو ایک مغالطہ دھوکہ ہوتا ہے کہ ارے میں تو اس تمام صفت سے موصوف ہوں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں تک پہنچاتا ہی نہیں، ہم یہاں پہنچ گئے اس کا مطلب ہم کو سب معلوم ہے۔ لیکن اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ جو انسان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ چند صحابہ کرام سے کے پاس سے گزرے کہ وہ ہنس رہے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضی دکھائی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا تمہیں تمہارا حال پتہ چل گیا کہ کیا ہو گیا، تو تم کس طریقے سے خوش کیسے ہو؟ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، جنہوں نے روایت کی ہے یہ حدیث، کہتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کو ان کی رہتی زندگی تک کبھی پھر دوبارہ لوگوں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا اس وجہ سے۔ تو یہ ساری چیزیں جس کے اندر آ جاتی ہیں نا تو وہ بہت کم بولتا ہے، بہت کم بولتا ہے، خاموش رہنا پسند کرتا ہے، زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا، اکیلے میں رہتا ہے۔ اور جو مومنوں کی صفات مکشفۃ القلوب میں دی ہوئی ہے کہ وہ زیادہ خلط ملط نہیں رکھتا، خاموش رہتا ہے، میل جول پسند نہیں کرتا، کوئی اس کی طرف التفات کرے تو ٹھیک، ورنہ اگر کوئی اس سے منہ پھیر لے تو وہ بھی پھیر لیتا ہے، اور زیادہ جد و جہد میں نہیں رہتا کہ لوگوں کے قریب رہے۔ تو یہ ساری صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اگر یہ سارے اعمال اس کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی باتیں کرے اور اس کے بعد اس کے اندر اس کی زندگی میں اس کا کوئی اثر نظر نہ آئے تو سمجھ لینا کہ وہ صرف بولتا ہے، کرتا کچھ نہیں۔ تو ان خیالات کی وجہ سے یہ بیچارہ اپنے آپ کو ڈرنے والوں میں سے سمجھتا ہے کہ میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں رکھتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ امید کرنے والوں میں سے ہے، حالانکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو دھوکے میں مبتلا ہیں اور اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والوں میں سے ہے،
جبکہ وہ ناراض ہونے والوں میں سے ہے۔ وہ اپنی دانست میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں میں شمار کرتا ہے، حالانکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو عزت، جاہ اور مال اور اسباب پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مخلص لوگوں میں سے سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ریاکار لوگوں میں سے ہے، بلکہ وہ اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے بھی اخلاص سے کام نہیں لیتا۔ وہ ریا کا ذکر کرتے ہوئے خود ریاکاری کا مظاہرہ کرتا ہے، تاکہ اس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہو کہ اگر وہ مخلص نہ ہوتا تو اسے ریا کی باریکیوں تک رسائی کیسے ہوتی۔ یعنی وہ ریا کی باریکیاں بتا رہا ہے اور وہ تکبر کے خلاف بول رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر نہیں، ایسا اس کو لگتا ہے۔ وہ دنیا کی شدید حرص کی وجہ سے زہد کی تعریف کرتا ہے، حالانکہ اسے دنیا کی بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے۔ وہ صرف بولتا ہے کہ مجھے دنیا سے رغبت نہیں، حقیقت میں اس کو دنیا سے رغبت ہوتی ہے۔ بظاہر وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، لیکن خود اس سے بھاگتا ہے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے خوف کا درس دیتا ہے اور خود اس سے بے خوف رہتا ہے۔ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے جبکہ خود اسے بھولا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کی دعوت دیتا ہے جبکہ خود اس سے دور رہتا ہے۔ اخلاص کی ترغیب دیتا ہے جبکہ خود مخلص نہیں ہوتا، اور برے اخلاق کی مذمت کرتا ہے جبکہ خود ان سے موصوف نہیں ہے۔ وہ دوسروں کو مخلوق سے روگردانی کا درس دیتا ہے، دور رہنے کا درس دیتا ہے، جبکہ خود مخلوق سے زیادہ حرص رکھتا ہے۔ جس جگہ بیٹھ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، اگر وہاں سے اس کو روک دیا جائے تو زمین کشادہ ہونے کے باوجود اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ اس کی غرض لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، اور اگر لوگ اس سے کسی ہم پلہ عالم کے پاس جمع ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو یہ غم اور حسد سے مر جائے، اور اگر اس کے پاس آنے والوں میں سے کوئی کسی دوسرے عالم کی طرف رخ کرے تو یہ شخص اس کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بہت بڑے دھوکے میں ہیں، ایسے لوگ بہت بڑے دھوکے میں ہیں اور سیدھے راستے کی طرف لوٹنے اور آگاہی حاصل کرنے سے بہت دور ہیں، کیونکہ اخلاق محمودہ کی ترغیب اور افعال مذمومہ سے نفرت کا سبب ان کی خرابیوں اور فائدے کا علم ہے، اور اس شخص نے باوجود علم کے فائدے حاصل نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو عمل کی دعوت دینے کی محبت نے خود اسے عمل سے روک دیا۔ اس کے بعد وہ کسی چیز کے ذریعے علاج کرے گا، اور ڈرانے کی صورت اس کی کیا ہوگی؟ کیونکہ خوف ان آیات کے ذریعے دلانا تھا جو اس نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سنائی، اور ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوا، لیکن اسے خوف خود نہیں آیا۔ ہاں، اگر اس کا گمان ہو کہ وہ بھی ان صفات محمودہ سے متصف ہے تو ممکن ہے کہ اسے اپنے نفس کے امتحان کا طریقہ بتایا جائے۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اس کو پتہ ایسے چلے گا کہ اس کو خود اپنا امتحان لینا پڑے گا کہ جب ان سے یہ تمام چیزیں اگر چھینی جائیں تو اس کو کیسا محسوس کرتا ہے۔ وہ اگر اس کے اندر اطمینان محسوس کرتا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو سمجھ لینا کہ پھر اس کا سارا معاملہ اخلاص پر مبنی تھا، اور اگر اس سے چھینا جائے اور اس کو تشویش ہو تو سمجھ لینا کہ وہ ایک مخلص نہیں تھا۔ مثلاً اسے محبت خداوندی کا دعویٰ ہے تو اس نے اس محبت کے خاطر کون سی محبوب چیز ترک کی ہے؟ یعنی اگر اللہ کی محبت کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کے واسطے اس نے اپنی کون سی محبوب چیز ترک کی ہے وہ یہ دیکھے، اگر نہیں کی تو وہ جھوٹا ہے۔ وہ خوف کا دعویٰ کرتا ہے تو اس خوف کے باعث کن کاموں سے وہ باز رہا؟ وہ خود اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کن برے کاموں سے باز رہا۔ اگر نہیں رہا تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اور اس نے کس بات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر چھوڑا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے انس کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کب اسے خلوت پسند آئی ہے اور کب اس نے مخلوق کو دیکھنے سے وحشت محسوس کی ہے؟ مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی اگر وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے انس کا دعویٰ کرتا ہے، انس کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے پاس رہنے سے بہت زیادہ اچھا لگے نا، اس کو انس کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے انس کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے ساتھ رہنے میں اس کو مزہ آتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرنے میں مزہ آتا ہے۔ خلوت اسے پسند نہیں، اور زیادہ مخلوق کو دیکھنے سے اس کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب اس کو اللہ تعالیٰ سے انس نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ بلکہ وہ اپنے دل کو دیکھتا ہے کہ جب مریدین سامنے ہوں تو اس کا دل حلاوت سے بھر جاتا ہے، اور جب تنہا ہو تو اسے وحشت ہوتی ہے۔
یعنی مریدین کے بیچ میں رہتا ہے تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے کہ یہاں سارے مریدین میرے پاس ہیں اور میری عزت کرتے ہیں اور مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور جیسے ہی اس کے مریدین دور ہو جائیں تو اس کو وحشت لگنے لگتی ہے۔ تو کیا تم نے کوئی محب دیکھا ہے جس کو اپنے محبوب سے وحشت ہوتی ہو اور دوسروں سے راحت حاصل ہوتی ہو؟ یعنی کہ جب لوگ نہیں ہیں اس کے پاس تو اللہ تعالیٰ ہے اس کے پاس، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ سے انس ہونا چاہیے۔ تو جب لوگ چلے گئے، وہ اکیلے میں ہے تو اس کو زیادہ اچھا لگنا چاہیے، تو اس کو لوگ اچھے لگتے ہیں بلکہ اکیلا پن پسند نہیں۔ تو اکیلے پن ہی میں تو رب ملتا ہے، تو جب رب تبارک تعالیٰ کے ساتھ اگر تم کو انس ہوتا ہے تو تم کو اکیلا پن پسند ہوتا ہے، لیکن تم کو خلوت پسند ہی نہیں، تم کو جلوت پسند ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند ہے، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو عقل مند لوگ اس طرح ان صفات کے ساتھ اپنے نفسوں کا امتحان لیتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ جب ان تمام چیزوں کا درس دیتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں اپنا امتحان بھی لیتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو امتحان میں ڈال کر ان کو سکھاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو اس وقت اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرا امتحان لے رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ امتحان لے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ میں امتحان میں ہوں، تو اس وقت خوش رہے اور وہ کرے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ جس میں راضی ہے۔ تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ ان صفات کا اپنے نفسوں میں امتحان لیتے رہتے ہیں، اور حقیقتاً ان صفات کے طالب یہی لوگ ہیں جو اپنا امتحان لیتے ہیں۔ وہ ظاہری بناوٹ پر قناعت نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کرتے ہیں، جبکہ دھوکے کا شکار لوگ اپنے بارے میں طرح طرح کے خیالات کا شکار ہوتے ہیں، اور جب قیامت کے دن پردہ اٹھے گا تو وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، بلکہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو ان کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ ان کے ارد گرد چکر کاٹتے ہوں گے، جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کیونکہ وہ لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، برائی سے روکتے ہیں لیکن خود اس کے مرتکب نہیں ہوتے، تو حدیث شریف میں اس طریقے سے آیا ہوا ہے۔ یہ لوگ اس لیے مغالطے کا شکار ہوتے ہیں کہ جب یہ اپنے دلوں میں ان معنی کے اصول سے معمولی سی بات پاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس سے ڈرنا نیز ان کے فعل پر راضی رہنا ہے، پھر وہ ان معنی کے سلسلے میں بلند منازل کے بیان پر قادر ہوتے ہیں، تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کا ان اوصاف کے بیان پر قادر ہونا نیز ان کو جو علم حاصل ہوا نیز ان کے کلام سے لوگوں کو نفع حاصل ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ان اوصاف سے موصوف ہے، یعنی لوگ اس کے بعد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اب وہ اس کے اندر بھی تھوڑا بہت عمل ہے اور وہ اسی وجہ سے بیان کر پا رہا ہے، تو اس کو لگنے لگتا ہے کہ میں اس صفت سے موصوف ہوں، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو شیطان اس کو مغالطہ دیتا ہے کہ تو ان تمام صفتوں سے موصوف ہے۔ تو جب تک امتحان نہیں لے گا نا اپنا، تب تک اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ماننا کلام سے ہوتا ہے، کلام معرفت کے لیے ہوتا ہے، اور زبان پر ان کا جاری ہونا اور ان کی معرفت علم کے لیے ہے، لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ بولنے والا ان اوصاف سے موصوف بھی ہو۔ صرف بولنے والا ضروری نہیں کہ جو بول رہا ہے اس کا عمل بھی اس پر ہو۔ تو عام مسلمان اور اس عالم میں کیا فرق ہوا کہ وہ بھی محبت اور خوف سے موصوف نہیں، اور یہ بھی، بس فرق اتنا ہے کہ یہ بیان کرنے پر قادر ہے، بلکہ اس کا بے خوف ہونا زیادہ اور خوف کم ہوتا ہے، کم مخلوق کی طرف اس کا میلان ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے دل میں محبت خداوندی بڑی کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ شخص ان مریض کی مثل ہے جو مرض اور اس کا علاج، صحت اور شفا نہایت فصاحت سے بیان کرتے ہیں، جبکہ دوسرے مریض صحت اور شفا سے متعلق کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے، نہ اس کے اسباب، درجات اور اقسام بیان کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ تو بیماری کے حوالے سے یہ بھی دوسرے مریضوں کی طرح ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ایک عالم جو صرف بیان کر رہا ہے لیکن وہ خود بھی اس بیماری میں مبتلا ہے، نہ اس کی دوا لے رہا ہے، تو ایک عام انسان جس کو کچھ معلوم نہیں ہے، دوا بھی نہیں پتا، بیماری میں مبتلا ہے، اس کو اس کی بیماری بھی نہیں پتا، تو اس میں اور اس میں صرف معلومات کا فرق ہے، ورنہ حالات دونوں کے بھی سیم ہے۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اتنی معلومات کے بعد جو اس چیز پر نہیں آیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ دور ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کو معلوم نہ ہو اگر اس کو معلوم پڑے تو شاید وہ عمل کرے، یہ معلوم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کر رہا، یعنی ان سے بھی بدتر ہے۔
یعنی جو لوگ عمل نہیں کر رہے، اگر ان تک یہ بات پہنچے گی تو اس میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو عمل کریں گے. اس تک تو پہنچ گئی، اس کے باوجود بھی عمل نہیں کر رہا، یعنی یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ ان کے پاس علم آ بھی جائے تو عمل نہیں کرنے والے. تو یہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے. تو یہ نہایت درجے کی جہالت ہے. تو وہ عالم کہاں سے ہوا؟ کیا کہہ رہے ہیں امام غزالی؟ یعنی اس قسم کا عالم جو یہ تصوف کی باتیں کرتا ہے اور حسد، ریا، تکبر، انکساری وغیرہ وغیرہ پر بیان کرتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، تو ایسا شخص جو ہے وہ دھوکے میں ہے اگر اس کے اندر وہ خود مبتلا ہے. تو اس طریقے سے خوف، محبت، توکل، زہد اور باقی صفات کا علم ہو لیکن حقائق سے موصوف نہ ہو تو وہ بھی دھوکے میں ہے. جو شخص ان حقائق کے بیان اور ان سے موصوف ہونے کے درمیان فرق نہ کر سکے وہ دھوکے میں ہے. تو ان واعظوں کی یہی حالت ہے جن کے کلام میں کوئی عیب نہیں بلکہ منہاج واعظ وہی ہیں جو قرآن اور حدیث کے منہاج ہیں. نیز حضرت حسن بصری اور ان کے جیسے دوسرے بزرگوں کا طریقہ ہے. ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو واعظ کے سلسلے میں ضروری طریقے سے ہٹ چکا ہے، وہ آج کے دور کے تمام واعظین ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں یہ بھی سمجھنے کی، یہ ایک قسم عالموں کی بیان کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو زہد، توکل اور محبت وغیرہ کے اوپر بیان کرتے، تصوف پہ بیان کرتے لیکن عمل نہیں کرتا. اب یہ اور ایک گروہ ہے جو واعظ کے سلسلے میں ضروری طریقے سے ہٹ چکا ہے، یعنی واعظ کا طریقہ ہی ان کو نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ آج کے دور کے تمام واعظین ہیں. امام غزالی اپنے دور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کے دور کے تمام واعظین ہیں، البتہ جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور وہ بڑے نادر ہیں، اگرچہ موجود ہیں، ہم ان سے واقف نہیں ہیں. آج کے عام واعظین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں جو شریعت اور عقل کے قانون سے خارج ہیں اور نہایت بے سر و پا ہیں. ایک گروہ نکتہ چینی میں اور ایک الفاظوں کو مزین کرنے میں لگ گیا. وہ بڑا مذہبی کلام اور وصال و فراق کے اشعار کو مقصود بنائے بیٹھے ہیں. ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ان کی مجلس میں چیخ و پکار اور وجد زیادہ ہو، اگرچہ فاسد اغراض کی بنیاد پر ہو. یہ انسان شیطان ہے، خود بھی راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں. جیسے ایسے شعر پڑھتے ہیں کہ لوگ وجد میں آتے ہیں، رونے لگتے ہیں، تو ان کو اسی میں بھی مزہ آتا ہے، حالانکہ خود ان کے پاس کیفیتیں نہیں ہوتی. میں نے بتایا نا اکثر کہ نعت پڑھو تو تمہارے اوپر خود پہ بھی اثر ہونا چاہیے، ورنہ نعت تم ایک زبردست پڑھ رہے ہو، لوگوں پر اثر ہو رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں لیکن تمہارے اوپر خود اس کا اثر ہو ہی نہیں رہا. تو ایسی نعت، ایسے امام غزالی کہتے ہیں کہ ان کے دور میں ایسے واعظوں کی بھرمار ہے، ایسے لوگوں کی بھرمار ہے. تو آج کیا ہوگا؟ اسی لیے اس قسم کی میلادیں اور اس قسم کی نعت خوانی پسند نہیں، اچھی نہیں لگتی. لیکن لوگ کہتے ہیں ارے دیکھو میلاد کو برا بول رہے ہیں، نعت کو برا بول رہے ہیں. ارے تم نعت پڑھ کہاں رہے ہو اس طریقے سے جیسی ہونی چاہیے؟ تم ویسے واز کر کہاں رہے ہو جیسے ہونا چاہیے؟ واز بڑا مزین کر کے اور اچھی اردو میں بیان کر دیا، لیکن خود تم اس سے موصوف نہیں تو فائدہ کیا؟ تم نے اس طریقے کا بیان کر دیا کہ لوگوں کو رکت طاری ہو گئی، لیکن تم پر خود اس کا کچھ اثر نہیں ہوا. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے آج کا دور بھرا ہوا ہے، اور یہ سب کرتے بھی ہیں تو ان کے فاسد اغراض ہوتے ہیں. ان کی غرض جو ہے اس کے پیچھے کچھ الگ ہی ہوتی ہے. یہ صرف لوگوں کے اندر اپنی پینٹ بنانے اور دنیا جمع کرنے کے لیے اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں، اور یہ انسان نما شیطان ہے، خود بھی راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں. پہلے لوگ اگرچہ اپنی اصلاح نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کی اصلاح تو کرتے تھے. ان کا واعظ اور کلام درست ہوتا تھا، لیکن یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور لفظ رجا یعنی امید کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں ڈالتے ہیں. کیا یہ جس طریقے کا بیان دیکھو ویسے اسی کا رد ہے جو آج کل کہا جاتا ہے کہ ارے تم تو غوث پاک کا دامن پکڑ لو، غریب نواز کا دامن پکڑ لو، نجات ہماری ہی ہے. اور جو کہا جاتا ہے کہ سنی اگر کسی معاذ اللہ گناہ کرتے ہوئے بھی اگر مرے تو وہ جنت میں جائے گا، اور گمراہ اور بد مذہب جو ہے وہ اگر کوئی نیکی کرتے ہوئے بھی اگر مر جائے تو وہ جہنم ہی میں جائے گا. تو اس قسم کی باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہر بات جو صحیح ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہوتی کہ وہ بولی جائے، ہے نا. تو یہ اب سیدھی سی بات ہے، اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو کتنا بھی گنہگار تھا
جنت میں تو جائے گا آخر کار، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس طریقے کا کلام کرنے سے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بے عملی اور گناہ کی طرف لگ جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ارے میرا ایمان ہے، اگر تھوڑے بہت گناہ بھی کروں گا تو بھی جنت میں جاؤں گا. تو اس کے طریقے کے کلام سے جو ہے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. لہٰذا ان کی گفتگو گناہوں پر جرت اور دنیا کی رغبت پیدا کرتی ہے، دنیا کی رغبت پیدا کرتی ہے، خصوصاً جب وائز نے عمدہ کپڑے پہن رکھے ہوں اور سواری وغیرہ سے آراستہ ہو. اس کی حالت سر کی چوٹی سے پاؤں تک اس بات کی گواہی دیتی ہو کہ وہ دنیا کی حرص رکھتا ہے. پورا سجا سنورا آتا ہے، سمجھ میں 10,000 20,000 25,000 لاکھ کا سوٹ پہن کر آیا ہے، وہ کیا واز کرے گا. تو اس شخص کا دھوکہ اصلاح کی بنسبت خرابی زیادہ پیدا کرتا ہے، بلکہ وہ تو اصلاح بالکل ہی نہیں کرتا اور بہت سی مخلوق کو حقیقت میں گمراہ کرتا ہے. اس کے معذور ہونے کی وجہ پوشیدہ نہیں ہے. اور ایسے وائزوں کو دیکھ کر اب چھٹ بھئیے جو وائز ہیں نا، وہ بھی اچھے اچھے کپڑے پہننے لگے، اسی قسم کا امامہ، یعنی وہی کلر کا امامہ، وہی کلر کی شیروانی اور اسی قسم کے بال، یعنی بالکل ان کی مشابہت اختیار کرنے لگے کہ ارے وہ فلاں صاحب بھی تو کرتے ہیں، ہے نا. تو سمجھو پہلے کہ وہ فلاں صاحب جو کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور اگر اس پر اگر ہم کہیں کہ بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہے، ہم کو بری لگے، تو لوگ کہتے دیکھو اتنے بڑے عالم، اتنے اچھے کام کرنے والے، تم ان کو برا کہتے ہو. تو ہم ان کو، وہ جو بھی کرتے ہوں، ان کا جو یہ عمل ہے وہ اچھا نہیں، کیونکہ اس عمل کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے اندر یہ عمل پیدا ہوگا اور قیامت تک آنے والے وائزین اس کو صحیح سمجھیں گے. یہی ہو رہا ہے نا. تو ہم نے اصل انبیاء اپنے اسلاف کی سنتوں کو چھوڑ کر یہ سب کام کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب تم لوگوں کو اسلاف کے طریقے پر لانے کے لیے نکلے ہو تو تم پہلے خود تو ان کے طریقے پر آؤ، پھر اس کے بعد بڑی بڑی باتیں کرو. تو ایک گروہ یہ بھی ہے. پھر ایک دوسرا گروہ وہ ہے، دیکھو عالموں میں کتنے گروہ گنا دیا ابھی تک میں نے، سمجھ لو 6-7 گروہ تو میں نے چھوڑ دیے جو شارٹ میں سمجھا دیے، اور ابھی بھی یہ کتنے گروہ، یعنی کم سے کم عالموں کے اندر 15-16 گروہ گنا دیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو الگ الگ قسم سے دھوکے میں. ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو دنیا کی مذمت کے سلسلے میں زاہدین کا کلام یاد کرنے پر اکتفا کرتا ہے. یاد کرنے پر سے مراد یعنی ان کا صرف قول ہے نا، وہ پڑھ کر سنا دیتا ہے اور لوگ کہتے ہیں ارے سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مفلس کہنا بہت پسند کرتے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن خود دنیا میں مبتلا ہے. خود کو اگر کوئی غریب یا مفلس کہہ دے تو اس کو برا لگے، اور خود نہ چاہے کہ میں کبھی غریب دکھوں بھی. اگر الٹے سیدھے اگر کپڑے پہن کر باہر نکلنا پڑے تو شرم لگے، ایک داغ بھی اگر کپڑے پر لگا ہو تو شرم لگے، اور واز کرتے وقت کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مفلس کہلوانا بڑا پسند تھا. اور سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہت کرتے تھے، درباری اپنے دربار میں درباریوں کے ساتھ ان کے مسائل حل کرنے کے بعد جا کر فقراء کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک فقیر فقیروں کے پاس آ گیا. یہ سلیمان علیہ السلام کا قول سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن جو بیان کر رہا ہے اس کا خود اس پر عمل نہیں. تو کچھ وائز ایسے ہیں جو اس دھوکے میں بھی مبتلا ہیں، جو دنیا کی مذمت کے سلسلے میں زاہدین کا کلام صرف یاد کرنے پر اکتفا کرتے ہیں. وہ کلمات کو بڑی اچھی طریقے سے یاد کر کے اس طرح بیان کرتے ہیں اور ان کے معنی جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ بعض تو منبر پر یہ کام کرتے ہیں، بعض محراب میں بیان کرتے ہیں، اور کچھ حضرات بازار میں اپنے ہم مجلس لوگوں کے سامنے بھی بیان کرتے ہیں. ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرتا ہے کہ چونکہ ہمیں زاہدین کا یہ کلام یاد ہے اور اس اعتبار سے ہم میں اور بازاری اور لشکری میں امتیاز قائم ہو گیا تو ہمیں کامیابی حاصل ہو گئی، ہماری غرض پوری ہو گئی اور ہماری بخشش بھی ہو گئی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ بھی ہو گئے. حالانکہ وہ اپنے ظاہر و باطن کو گناہوں سے نہیں بچا پاتے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار لوگوں کا کلام یاد کرنا ہی کافی ہے. پہلے لوگوں کی بنسبت ان کا غرور اور زیادہ ظاہر ہے. کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کے جو علماء ہیں، اس کے پہلے کے جن علماء کی مذمت امام غزالی نے کی، کہتے ہیں کہ ان تمام سے زیادہ یہ جو شخص ہے اس کا غرور سب سے زیادہ یعنی برا ہے. ایک یہ ہوا. پھر آخری ایک دوسرا فرقہ جو علم حدیث کی سماعت روایات کو جمع کرنے نیز عمدہ اور اعلیٰ اسناد کی طلب میں اپنا تمام وقت صرف کرتا ہے. یعنی حدیث کے علم میں
اس کے جو جتنے بھی سباق و سباق ہیں وہ بیان کرنے میں، ارے وہ حدیث ان سے روایت ہے، وہ حدیث ان سے روایت ہے، اور یہ موضوع ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ غریب ہے، بس اسی میں کمال سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ صرف اسی قدر کرتے ہیں کہ شہروں میں پھرتے ہیں اور شیوخ حدیث کو دیکھتے ہیں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ ہمیں فلاں سے روایت کی ہے، میں نے فلاں محدث کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے پاس یہ اسناد ہیں جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں۔ یہ لوگ کئی وجہ سے دھوکے کے شکار ہیں، اور ایک وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ کتابیں اٹھائے پھرنے والوں کی طرح ہیں جو سنت کے معنی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، لہٰذا ان کا علم نامکمل ہے اور یہ محض ناقل ہیں، صرف نقل کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے خیال میں ان کے لیے اتنا کچھ ہی کافی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر گدھے کو زیورات کا ہار پہنا دیا جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ معنی نہیں سمجھتے تو ان روایت پر عمل بھی نہیں کرتے، اور بعض معنی کا مفہوم سمجھتے ہیں تو اس پر بھی عمل نہیں کرتے۔ محدثین میں اور فقہا میں یہ فرق ہے، محدثین کا کام ہوتا ہے صرف روایت کر دینا، نقل کر دینا، یعنی ایک ٹاپک پر جتنی بھی حدیثیں انہوں نے جمع کر دی۔ اب ضروری نہیں کہ ہر محدث اس کی سمجھ بھی رکھتا ہو، جیسے بڑے بڑے جتنے محدثین گزرے وہ اس کی سمجھ بھی رکھتے تھے، لیکن اپنی سمجھ کو چھپانے کے لیے ان لوگوں نے دوسرے بڑے بڑے جو ائمہ تھے ان کی تقلید اختیار کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شافعی تھے، ہے نا، باوجود اس کے کہ یہ حدیثوں پر ان کو کیسی مہارت تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے شافعی مسلک کے حساب سے اپنی زندگی گزاری، اپنے نمازیں پڑھی۔ تو یہ اپنے علم کو چھپانا ہے، باوجود اس کے کہ یہ محدث تھے، باوجود اس کے ان لوگوں نے جو فقہا تھے ان کی باتوں پر اکتفا کیا۔ اور آج کسی کو 4 حدیث یاد ہو جائے تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے کہ مجھے اماموں کی ضرورت نہیں، لیکن وہ اتنے بڑے بڑے محدثین تھے جن کی حدیث بیان کر کے یہ چھوٹو بھائی اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور وہ اتنے بڑے بڑے امام تھے پھر بھی وہ تقلید کرتے تھے اور یہ تقلید کا انکار کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی جو ہے وہ مغالطے کا شکار ہیں۔ ان کے دھوکے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس علم کو چھوڑ دیتے ہیں جو فرض عین ہے۔ فرض عین علم کون سا ہے؟ جو یہ پورا امام غزالی نے احیاء العلوم میں درج کیا ہے، اور دل کے علاج کی معرفت والا علم حاصل نہیں کرتے، وہ کثرت اسناد میں ہی مشغول رہتے ہیں، حالانکہ اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں حالانکہ اس کی، اچھا ہم لوگوں کو اس کی ضرورت ہے کیا؟ جتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے انہوں نے احادیث کو ایک مرتبہ جمع کر کے درج کر دیا، اس کی اسناد وغیرہ سب درج کر دی، اب ہم کو اس میں جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے جد و جہد کی، محنت کی اور درج کر دیا، اب لکھا ہوا ہے نا ہمارے پاس، تو اب ہم اس میں کیوں مشغول ہو؟ اب ان احادیث سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس پر عمل کریں۔ انما الاعمال بالنیات، اب اگر یہ اگر ہم سیکھیں بخاری شریف کی پہلی حدیث، تو ہم کو چاہیے کہ اپنی نیتیں درست کریں، بجائے اس کے ہم اس کی سند کس سے روایت ہے اور اس کے جتنے بھی سند والے جو بیچ میں لوگ ہیں اس میں کون کیسا ہے، اس کے حالات کیا تھے، اس کی تفصیل میں جانے سے اچھا اپنی نیتوں کو درست کریں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ سب دھوکے میں ہیں، اور ان دھوکوں میں جو مبتلا ہیں ایسے عالم حقیقت میں غرور میں مبتلا ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کریں، اور ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے بعد اور دھوکے میں مبتلا جو لوگ ہیں ان کے تعلق سے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل، اور مزید اس کے آگے بھی ایسے دھوکے میں مبتلا لوگوں کے تعلق سے سنیں گے۔ پھر اس کے بعد عبادت اور عمل میں دھوکے کے جو شکار لوگ ہیں اس کا سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ تقریباً شاید مہینے بھر میں یا 20-25 دن میں یہ اپنی احیاء علوم کی تیسری جلد ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ان تمام چیزوں پر عمل کر کے ہمیں کیفیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا تیری معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کو سمجھ کر اس سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری ذات کو سمجھ کر تجھ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کو سمجھ کر انہیں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو سمجھ کر اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا
آخرت کو سمجھ کر اس کی جستجو میں لگا اور جہنم کو سمجھ کر اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام جملہ انبیاء اکرام اور تیرے محبوبان بارگاہ کا صدقہ عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ میرے مولا تمام فتنوں سے اور تمام برائیوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں اور اپنے امان میں امان عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں تجھ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری محبت میں موت عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔